رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو احتراماً بوسہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے اس پر 70,000 فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھے اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکے اور اندر دیکھے تو اسے ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ یا جرمانہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ اس کے آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہے گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیات کی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، وہ سورہ تبارک ملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کہا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا، کہے اور اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو شام ہونے سے پہلے وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ پاک تمہیں ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر ایک چلتی ہوئی نہر ہے لیکن اس کے لیے گہرا نہیں کھودا گیا، اس کے دونوں کنارے یاقوت کے ہیں، میں نے اس کی مٹی میں اپنا ہاتھ مارا تو وہ مہکتی ہوئی کستوری کی طرح تھی اور اس کی کنکریاں موتیوں کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو اور مسکیوں کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ حورین میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے تو اسے
رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھو، یہ قیامت کے دن ایسے آئے گی جیسے دو بادل یا دو سایہ کرنے والی چھتریاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو تو ان کے ایک مد تھوڑے سے اناج کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس دن ایک وہ شخص بھی زیر سایہ ہوگا جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ حضرت علی کے قول کے مطابق کالے کپڑے پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اسے فرعون اور جابر حکمرانوں کے لباس قرار دیا ہے جو تکبر کی علامات سمجھا جاتا تھا۔ مذہبی طور پر نماز میں کالا لباس سوائے پگڑی یا چادر کے مکروہ مانا جاتا ہے، کیونکہ اسلام سادگی اور سفید لباس پر زور دیتا ہے جو پاکیزگی کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء غریب مسلمان مالداروں سے آدھا دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی ایک حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کا سارا حصہ خوشبو سے بھر جائے اور روشن ہو جائے۔ حضرات، اس طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔